سر اصل میں بات یہ ہے کہ سر قومی کھیل اصل میں سیاست ہے، لیکن آپ نے دوسرے کھیل کو دو آدھا گھنٹہ دے دیا. تو سر میں بھی کلائمیٹ چینج کی ایکس منسٹر رہی ہوں سر، اس لیے میں اس پہ پوچھ رہی ہوں. اسی لیے میں نے دے دیا، مگر میں اب پیچھے دیا کروں گا. تھینک یو سر. اسد صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی اس بات سے. جی سر دوسرا یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں فاٹک کے جتنے بھی MNAs بیٹھے ہوئے تھے، تھینک یو سر، آپ نے کہا کہ میں ان کو فلور دوں گا، وہ آج بات کریں گے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ منسٹر صاحبہ خود تشریف لائی ہیں، سر میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جو موجودہ 2025 کی کلائمیٹ پرفارمنس ہے، اس میں سر جو کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ایفرٹس ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کو کامبیٹ کرنے کے لیے، اس میں سر اس وقت پاکستان کا 180 ممالک میں 179 نمبر ہے. ایک افریقی ملک ہم سے نیچے چلا گیا ہے. باقی سر نیچے سے ہم ماشاءاللہ ایک ہی ہم سے چھینا ہے، باقی سر ہمارا رینک جو ہے 180 ممالک میں 179 پہ ہے. سر دوسرا جو جرمن واچ ہے جو کلائمیٹ انڈیکس کو بتاتا ہے کہ کتنا سر وہ وہی پوچھ رہے کہ کلائمیٹ چینج سے آپ کو خطرہ ہے. سر پاکستان 5 نمبر پہ تھا، اب نمبر 1 نمبر پہ ہے. پاکستان کو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ سینیریو میں جب موجودہ حکومت کی ایفرٹ 0 ہے، 180 سے 179 پہ چلے گئے ہیں، اور سر رسک ہمارا انڈیکس یہ کہ ہم نمبر 1 پہ رسک انڈیکس پہ چلے گئے ہیں، تو سر ان موجودہ حالات میں ان لوگوں نے کوئی پالیسی، کوئی ایسے میجر، کوئی ایسی سر ہنگامی حالات پہ کوئی انہوں نے سر میجر لیے ہیں کہ جس سے ہم پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اس رسک کو ٹیکل کر سکیں؟ جی ڈاکٹر شہزاد صاحبہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. چند ایسی پالیسیز اور ایسے انیشیٹیوز جو کہ حکومت نے لیے میں بتانا چاہوں گی تاکہ سب کو پتہ چل جائے. It's true that we are not emitters, less than 1% emitters of gas, but we are most impacted by climate change, both in human and economic terms. اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم انیشیٹیو جو اس دفعہ لیا گیا، 26ویں امینڈمنٹ جب ہوئی کانسٹیٹیوشن میں، تو اس میں فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان's ہسٹری ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا. اس کے اندر جو آرٹیکل 9A ایڈ کیا گیا، رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ، دیٹ از دا فرسٹ ٹائم دیٹ رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ واز ایڈڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 9 جو کہتا ہے رائٹ ٹو لائف، اس کے ساتھ ایڈ کر دیا گیا رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ. اس کے علاوہ اگر لیگلی دیکھا جائے کہ لیگل فریم ورک کیا ہے، تو اس میں 2017 کا جو کلائمیٹ ایکٹ تھا، 2021 کا کلائمیٹ چینج پالیسی تھا، 2023 کی کلین ایئر پالیسی تھی، 2019 کی ہیزرڈس ویسٹ اور 2023 کی بین آن سنگل یوز پالیسی. یہ ساری وہ تمام پالیسی ہیں جو اب تک کے آ چکی ہیں. ان کو امپلیمنٹ شروع میں اتنا بہتر طریقے سے نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اب منسٹری از اینڈ دا گورنمنٹ از میکنگ شیور دیٹ آل دیز ایکٹس اینڈ آل دیز پالیسیز آر امپلیمنٹڈ. اور ان کی امپلیمنٹیشن کا یہ صورتحال ہے کہ ہم نے 10 پروجیکٹس اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے لیے کیے ہیں، which are total of $304 million US. اور ان کے تھرو ہم ان تمام پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں بھی انٹرنیشنلی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، وہاں پہ ہم کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے آواز ضرور اٹھاتے ہیں. اور یہ پاکستان نے جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کریٹ ہوا تھا، اس میں پاکستان پلیڈ اے ویری کی رول. اور اب اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو آپریشنلائز کرنے کے لیے بھی بہت کوششیں ہو رہی ہیں، اور امید ہے کہ اس سال یہ فنڈ آپریشنلائز ہو جائے گا. تو یہ تمام وہ چیزیں یا چند وہ چیزیں ہیں جو کہ اس گورنمنٹ کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ پالیسیز اور یہ فریم ورکس انشاءاللہ اس سال نظر آئیں گے.